السلام علیکم۔ سمندر کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی جتائی اور کہتا ہے سمندر پر دریا بھی اس نے قابض کر دیا ہے، باوجود اپنی گہرائی کے، اپنی موجوں کے وہ تمہارے تابع ہے، تمہارے انڈر کر دیا گیا ہے۔ تمہاری کشتیاں اس میں چلتی ہیں، اس طرح اس میں سے مچھلیاں نکال کر اس کا تر و تازہ گوشت تم کھاتے ہو۔ مچھلی حلت کی حالت میں، احرام کی حالت میں، زندہ ہو یا مردہ، اللہ کی طرف سے حلال ہے۔ اس میں جوہر نایاب موتی اس نے تمہارے لیے اس میں پیدا کیے، جنہیں تم سہولت سے نکال لیتے ہو، بطور زیور اپنے کام میں لاتے ہو۔ پھر اس میں کشتیاں ہواؤں کو ہٹاتی، پانی کو چیرتی، اپنے سینوں کے بل تیرتی چلی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، انہی کو کشتی بنانا خدا عالم نے سکھایا۔ پھر لوگ برابر بناتے چلے آ رہے ہیں اور ان پر دریاؤں کے لمبے لمبے سفر طے کرتے ہیں۔ اس پار کی چیزیں اس پار، اس پار کی چیزیں اس پار آنے جانے لگی ہیں۔ اسی کا بیان اس میں ہے کہ تم خدا کا فضل یعنی اپنی روزی تجارت کے ذریعے ڈھونڈو، اس کی نعمت اور احسان کا شکر مانو، قدردانی کرو۔ مسند بزار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغربی دریا سے کہا، میں اپنے بندوں کو تجھ میں سوار کرنے والا ہوں، تو ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کہا، میں ڈبو دوں گا۔ فرمایا، تیری تیزی تیرے کناروں پر ہے اور انہیں میں اپنے ہاتھ میں لے کے چلوں گا۔ تجھے میں نے زیور اور شکار سے محروم کیا۔ پھر مشرقی سمندر سے یہی بات کہی۔ اس نے کہا، میں اپنے ہاتھوں میں ان کو اٹھاؤں گا۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی خبر گیری کرتی ہے، میں اس طرح سب کا خیال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زیور بھی دیے اور شکار بھی دیا۔ اس کے بعد زمین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے ٹھہرانے اور ہلنے جلنے سے بچانے کے لیے اس پہ مضبوط اور وزنی پہاڑ جما دیے۔ اس کے ہلنے کی وجہ سے اس پر رہنے والوں کی زندگی دشوار نہ ہو جائے، جیسے فرمان ہے، والجبال ارسہا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو وہ ہل رہی تھی، یہاں تک کہ فرشتوں نے کہا اس پر تو کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ صبح دیکھتے ہیں پہاڑ اس پر گاڑ دیے گئے، اس کا ہلنا جلنا ختم ہو گیا، پر فرشتوں کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ پہاڑ کس چیز سے پیدا کیا۔ قیس بن عبادہ سے بھی مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین نے کہا، مجھ پر بنی آدم کو بساتا ہے جو میری پیٹھ پر گناہ کریں گے اور خباثت پھیلائیں گے۔ وہ کانپنے لگی، بس اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اس پر جما دیے، جنہیں تم دیکھ رہے ہو، بعض کو دیکھتے بھی نہیں ہو۔ یہ بھی اس کا کرم ہے، اس نے نہریں، چشمے، دریا بہا دیے۔ کوئی تیز ہے، کوئی مندہ ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی مختصر ہے، کسی میں پانی ہے، کسی کوئی سوکھا پڑا ہے۔ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ریتے پتھروں میں برابر یہ چشمے بہہ رہے ہیں۔ اس چشموں کی ریل پیڑ پہاڑوں پر بھی ہے اور میدانی علاقوں میں بھی ہے۔ یہ سب اس کا فضل اور کرم ہے، اور اس کے سوا کوئی پروردگار نہیں، نہ ہی اس کے کوئی عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ۔ وہی معبود ہے، اسی نے راستے بنائے ہیں، خشکی میں، تری میں، پہاڑ میں، جنگل میں، بستی میں، ہر جگہ اس کے فضل و کرم سے راستے موجود ہیں۔ ادھر سے لوگ ادھر جا سکتے ہیں، ادھر سے لوگ ادھر آ سکتے ہیں۔ ہر تنگ راستہ ہے، کوئی وسیع، کوئی آسان، کوئی سخت، اور بھی علامتیں اس نے مقرر کر دی ہیں، جیسے پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جن سے طریق خشکی کی راہ مسافر راہ معلوم کر لیتے ہیں۔ بھٹکے ہوئے سیدھے رستے لگ جاتے ہیں، ستارے بھی رہنمائی کرتے ہیں، رات کو اندھیرے میں انہی سے راستہ اور سمت معلوم کی جاتی ہے۔ نجوم سے پہاڑ ہیں۔ پھر اپنی عظمت اور کبریائی کا بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے، لائق عبادت اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا جن جن کے لوگ عبادت کرتے ہیں وہ محض بے بس ہیں، کسی چیز کے پیدا کرنے کی انہیں طاقت نہیں، اور خدائے تعالیٰ سب کا خالق ہے۔ ظاہر خالق اور غیر خالق یکساں نہیں ہو سکتے، پھر دونوں کی عبادت کرنا کس قدر ستم ہے۔ اتنا بھی بے ہوش ہو جانا شایان انسانیت نہیں۔ پھر اپنی نعمتوں کی فراوانی اور کثرت بیان فرماتا ہے کہ تمہاری گنتی بھی نہیں آ سکتی، میں نے تم کو اس قدر کی نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ بھی تمہاری طاقت سے باہر ہے کہ میری نعمتوں کی گنتی کر سکو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرماتا رہتا ہے، اور اپنی تمام تر نعمتوں کا شکر بھی تم سے طلب کرے تو تمہارے بس کا نہیں۔ اگر ان نعمتوں کے بدلے تم سے چاہے تو تمہاری طاقت سے خارج ہے۔ سنو، اگر وہ تم سب کو عذاب کرے
تو بھی وہ ظالم نہیں، لیکن وہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہاری تمام برائیوں کو معاف کرنے والا ہے، تمہارے ہر طرح کے گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس سے رجوع کریں، اطاعت کریں، اس سے طلب رضامندی کریں، جو گناہ ہو جائیں ان سے ہم معافی کریں، وہی تو چشم پوشی کر لیتا ہے۔ بڑا رحیم ہے وہ، بہت ہی رحم کرنے والا ہے، توبہ کے بعد عذاب نہیں دیتا۔ استغفر اللہ۔ اللہ حافظ۔